تیری رحمت نے لے کر گوارا نہ کیا۔ اس کی رحمتیں بندے کو آوازیں دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے ہٹا دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے تخلیق کیا، تجھے حسن اور جوانی دی، تیرے اعضاء کو توازن اور اعتدال دیا۔ ذرا دیکھ تو صحیح، ماضی کو جھانک کر کے تو دیکھ، تیرے ہاتھ تھے پکڑنے کا سلیقہ نہیں تھا، تیری ٹانگیں تھی چلنے کا طریقہ نہیں تھا، تیری زبان تھی بولنے کا اسلوب تجھے نہیں آتا تھا، تو دودھ بھی مانگنا ہوتا تو روتا تھا۔ ہم نے تیری ماں کے سینے میں تیرے لیے پیار ڈال دیا۔ اگر ماں کے سینے میں پیار نہ ڈالتے بتا تو بچ جاتا، تیری گندگی سے لتھڑ جاتا تھا، ماں صاف کرتی تھی۔ اگر ماں کے سینے میں یہ پیار نہ ہوتا تجھے کیڑے پڑ جاتے۔ آج تیری چھاتی میں زور ہے، آج ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے۔ زمانہ تیرا باج گزار ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو مولوی ہے، آج تو مفتی ہے، آج تیرے نام کی دہائی ہے، آج تو عہدہ قضا پہ فائز المرام ہے، آج تو عہدہ صدارت پہ فائز المرام ہے، آج تو ناظم ہے، آج دولت کی ریل پیل تیرے گھر میں ہے، آج تیری فوجیں تیرے پشت پہ ہیں، آج کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں۔ لیکن ذرا پلٹ کے دیکھ کہ ماضی میں تو تھا کیا۔ اچھا پیچھے نہیں پلٹ کے دیکھنا تو ذرا آگے پلٹ کے دیکھ لے، پھر دوبارہ ہو وہی حالت، ڈنڈے کو پکڑ پکڑ کے چلے گا، پھر ڈنڈا بھی جواب دے گا، چارپائی سے لگ گیا، فالج ہو گیا۔ گھر والوں نے 4 دن تو بڑی خدمت کی، آخر انہوں نے بھی کام پہ جانا، پھر بیویوں کے سپرد کر کے چلے گئے۔ کتنی دیر خدمت ہوگی؟ اب سارے تنگ آ گئے، آہستہ آہستہ منہ سے یہ دعائیں نکلنے لگی، اللہ بابے کو پردہ دے دے تو ٹھیک ہے، بتا ہم تجھے پردہ نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے زندگی دی، یہ بھی ہمارا احسان۔ اب تو اس حالت میں ہے کہ تیرا دھڑ مارا گیا، چارپائی پہ لگ گیا، بولو براز اوپر، مصیبت بن گئی، گھر والے بھی تنگ، تجھے اندر سے نکال کر برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں، اب تجھے باہر رکھ دیا گیا، تو اپنے آپ سے تنگ آ گیا۔ ڈاکٹر کو کہتا ہے لگا زہر کا ٹیکہ، ڈاکٹر زہر کا ٹیکہ بھی لگائے، بتا تجھے موت نہ آئے تو کیا کرے؟ ہم نے تجھے زندگی دی، یہ بھی ہمارا احسان، فَأَمَاتَهُ، ہم نے تجھے موت عطا کی، یہ بھی ہمارا احسان، فَأَكْبَرَهُ۔ اگلی کہانی بھی سن، کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ نہیں ڈال دیا؟ بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ نہیں ڈال دیا؟ اگر تجھے بھی پکڑ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا کر سکتا تھا؟ لیکن ہم نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا شاہکار ہے، اس کو غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لو، صفائی ستھرائی خوب ہو جائے، چٹے لباس کا کفن دو، سند سند پہ خوشبو ملو۔ اب سارے تجھے دیکھنے آ رہے ہیں تو دولہا بنا ہے، تیرا منہ دیکھنے سارے آ رہے ہیں، ساری بستی امڈی آ رہی ہے تجھے دیکھنے کے لیے۔ پھر تیری چارپائی اٹھی، 4 بندوں نے اٹھایا، کندھا بدل بدل کے چلتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں کندھا دے لوں۔ پھر میں نے کہا تیز نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے۔ پھر تیرا اعزاز اور تیرا پروٹوکول کہ امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے اور تجھے آگے رکھا گیا۔ انسان ذرا غور تو کر، تو کس چیز پہ نازاں ہے اور بھول گیا اس رب کو؟ آجا، اس کی رحمت کی باہیں کھلی گئی، وہ بلا رہا ہے تجھ کو، آجا پلٹ کے آجا، آنا تو نے ہے ہی۔ کل جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ آجا، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ صاحبو، جوانی کی توبہ بہت بڑی دولت ہے۔ جو جوان ہیں وہ جوانی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، حضور فرماتے ہیں کل قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب۔ اور بڑھاپے کے اندر بھی توبہ بڑی دولت ہے۔ وہ جوانی کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر بھی توبہ نصیب ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں اور گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کہ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آیا، جیو برد دلیرا۔ اے انسان کدھر بھٹک رہا ہے، مالک تجھے آوازیں دے رہا ہے۔ کبھی بھاگے ہوئے کو بھی یوں آوازیں دی جاتی ہیں، کبھی در چھوڑ کے بھاگنے والے کو بھی یوں بلایا جاتا ہے۔
لیکن کہتا ہے توبو الاللہ، آ جاؤ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، میرے بندے جب تو توبہ کا ہاتھ پھیلائے گا میں تیرے گناہ جو ہیں وہ فرشتوں کے خیالوں سے بھی مٹا دوں گا، نامہ اعمال سے بھی مٹا دوں گا، جو زمین گواہ بنی ہے وہ بھی گواہی دینا بھول جائے گی، تیرے اعضاء بھی بھول جائیں گے، گناہ تجھے بھی یاد نہیں رہیں گے اور ان 4 گواہوں کو یاد نہیں رہیں گے۔ کل قیامت کے دن جب رب کے حضور ملے گا تو کوئی گواہ تیرے گناہوں کا موجود نہیں ہوگا۔ آ تو صحیح، جھولی پھیلا تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ آؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کی رحمتوں کا دروازہ واہ ہے، اس کی کرم نوازیاں تمہیں آواز دے رہی ہیں، جھجک آتی ہے اس کے در پہ آتے ہوئے، چلو میرے نبی کا وسیلہ لے کر آ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم گناہ کر بیٹھے ہو، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، آؤ تمہیں توبہ کا ایک اور راستہ دکھاؤں، آسان راستہ، کہ تم میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ اور یہاں آ کے معافی مانگو، پھر میرا نبی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ تم تو معافی مانگنے آئے تھے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، توبہ تو ملنی ہی ملنی ہے، نبی کو ساتھ لے آئے ہو، میں رحمت بھی فرما دوں گا، اضافی رحمت اپنی جانب سے فرماؤں گا، آؤ تو صحیح میری چوکھٹ پہ۔ اللہ کے محبوب کی چوکھٹ پہ صحابہ آیا کرتے تھے اور محبوب کے جب ہاتھ اٹھتے تو پھر دعائیں قبول ہوتی، توبہ کے دروازے کھل جاتے اور اللہ کی رحمتیں برستی۔ ابو لبابہ کی توبہ کا واقعہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے اور دیگر صحابہ کی توبہ کے واقعات موجود ہیں۔ حضور کے انتقال کے بعد حضور کی قبر پہ چلے جاؤ، امام عطابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روضے پہ بیٹھا تھا، ایک دیہاتی آیا اور حضور کے روضے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، حضور میں گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں اور بغیر مغفرت کے تو نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ اس قدر فریاد کرتا رہا، روتا رہا کہ مجھے اس کی حالت پہ ترس آ رہا تھا۔ جب وہ چلا گیا میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب تھی اور آقا کریم نے فرمایا، قم یا عتابی، عتابی اٹھو اور اس عرابی کو تلاش کرو اور جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو۔ اور صاحب مدارک نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ آیا اور حضور کے مبارک روضہ کی مٹی کو، تربت نور کو اپنے سر میں ڈال رہا ہے اور کہتا ہے میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں۔ یہ حضور کے انتقال سے 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو مغفرت کے بغیر جانا ہی نہیں ہے۔ وہ تو چلا گیا لیکن یہ جم کے بیٹھ گیا، غنی کے در پہ ڈیرے جما دیے، کہا میں تو نہیں جاؤں گا جب تک میری مغفرت نہ ہو۔ فنودی من القبر انہ قد غفر لک، صاحب مدارک لکھتے ہیں گنبد خضرا سے آواز آئی، جا تیرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ، ہوتے چلے آؤ، ہوتے چلے آؤ، ہوتے چلے آؤ، ہوتے چلے آؤ۔